اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعاء شہر رمضان اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال عبادات اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں لغزشوں سے عفو و درگزر فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی یہ دعا ہے۔ دعا مختصر، مطالب بہت ہی عمیق ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کی زندگی پہ چھا جائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ کاروان جو دعاؤں کا ہے، معصومین علیہ السلام نے کسی ایک فرد کو بھی دعاؤں کی چھاؤں سے محروم نہیں کیا ہے کہ تمہیں اگر لمبی دعائیں پڑھنے کی فرصت نہیں تو ایسی دعائیں بھی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ 1 منٹ میں وہ دعا تم پڑھ لو گے، ان کے مطالب پہ غور کرو گے، اپنی تربیت اور اصلاح کرو گے، تمہیں زندگی میں تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے بہت بڑے جو کوڈ آف لائف ہے اس کی طرف متوجہ کیا، فرمایا اب بارگاہ ربوبیت میں التجا کی جا رہی ہے، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، پروردگار آج کے دن، اس روز، اس مہینے میں اپنے فضل، اپنے کرم کے دروازے میرے لیے کھول دے، وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اور آج کے دن مجھ پر اپنی برکتیں، اپنی برکات نازل فرما، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اور اس مہینے میں آج کے روز اپنی خوشنودی، اپنی رضا، اپنی رضایت کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، انہیں اختیار کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، واسکنی فیہ بحبوحات جناتک، اور پروردگار آج کے دن، اس مہینہ میں مجھے اپنی بہشت کے جو باغات ہیں ان کے وسط، ان کے درمیان میں مجھے جگہ نصیب فرما، جگہ عنایت فرما، یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطر، اے بیچاروں اور اے ناچار افراد کی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے پروردگار۔ دعا کا ثواب اتنا لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اس پہ سکرات موت، وہ موت کی سختی، موت کی شدت آسان ہو جاتی ہے، اور منکر و نکیر کے سوال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ جب منکر اور نکیر سوال و جواب کرتے ہیں تو وہ انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور خداوند عالم اسے حق پر ثابت قدم رکھتا ہے کہ جو اس سے دعا کو پڑھتا ہے، اس دعا کی تلاوت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعا کی فقط دعا خوانی نہیں ہے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ دعا فہمی بھی ہے، دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر بھی اسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے عملی زندگی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پہ بہت جو مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کے جو مفاہیم اور موضوعات ہیں، عناوین اور نکات ہیں،
4 یہاں پہ مہم پوائنٹس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، یہاں پہ فضل الہی کے حصول کی دعا کی گئی ہے کہ پروردگار فضل الہی کے جو دروازے ہیں تو میرے لیے کھول دے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پہ دوسرا ٹاپک ہے اور دوسرا عنوان اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، یہاں پہ برکات کے نزول کی دعا کی گئی ہے۔ تو تیسری یہاں پہ جو چیز ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اور خوشنودی اور رضائے پروردگار کے اسباب کی فراہمی کی درخواست کی گئی ہے۔ اور چوتھی یہاں پہ چیز یہ ہے کہ وَاسْكِنِّي فِيهِ بُحُورَاتِ جَنَّاتِكَ، یعنی مضطر اور یا مجیبہ دعوت المضطرین، یعنی چوتھی یہاں پہ چیز جنت کے حصول کی ہے۔ اور پانچویں یہاں پہ چیز ہے کہ یا مجیبہ دعوت المضطرین، کہ مضطر اور ناچار افراد کی قبولیت دعا کے سلسلے میں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں مطالب کس حد تک لیے جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی بساط تک ہی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ گہرائی اور گیرائی کے جو کلام معصوم میں ہوتی ہے وہ عام انسان کیا سمجھ پائے کہ معصوم کی جو زبان اقدس اور وحی اور عصمت سے دھلے ہوئے جملے، اس سے انسان گہرائی تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جس حد تک انسان کی اپروچ ہے، رسائی ہے، دسترس ہے، فہم و ادراک ہے، اسی حد تک انسان بیان بھی کر سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے اور ایکسپریس اور ایکسپلور بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس میں دعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ پروردگار مناجات کرنے والا، راز و نیاز کرنے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو فضل الہی کی تلاش کی طرح، کہ پروردگار میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ خداوند عالم کی تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، خواہ اس کی حسنات کی صورت میں ہوں، نعمتوں کی صورت میں ہیں، سب جتنی وہ چیز انسان کو عطا کر رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، ممات دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، یا یہ جتنی زمین اور آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں، سب نعمتیں کیا ہیں؟ سب اس کا فضل ہے، سب اس کا فضل ہے۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کے بغیر ہو۔ ہر نعمت کا تعلق فضل پروردگار سے ہے، ہر حسنہ کا تعلق نعمت پروردگار سے ہے، ہر احسان کا تعلق کیا ہے؟ نعمت پروردگار کا تعلق فضل الہی سے، اسی کا کرا ہے۔ ورنہ انسان کا کیا حق بنتا ہے اگر ہم کہیں کہ نہیں ہمیں استحقاق، اگر وہ نمازوں پہ کچھ حق دے رہا ہے، کچھ اجر دے رہا ہے، کچھ ریوارڈ دے رہا ہے، کچھ ثواب دے رہا ہے، کیا وہ ہمارا حق بنتا ہے یا وہ اپنا اس کا فضل شامل حال ہو رہا ہے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب چیزیں ہیں، نعمتیں ساری اسی کی طرف ہیں۔ کیا ہم مطالبہ اس سے کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں؟ اگر وہ حکم نہ دے دعا کا، اگر وہ حکم نہ دے التجا کا، اگر وہ حکم نہ دے درخواست کا، کیا انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں، اس سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں؟ کیا یہ وجود اس کا اپنا ہے؟ کیا یہ نعمتیں اس کی اپنی ہیں؟ کیا یہ عطائیں اس کی اپنی ہیں؟ کیا یہ سارے احسانات انسان کے اپنے ہیں؟ یہ سب اسی کا ہے، یہ سب کرم اسی کا ہے۔ جتنا کرم ہے احسان کی صورت میں ہو، نعمتوں کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، رزق و روزی کی صورت میں، خواہ اس تعلق نعمت ظاہری سے ہے، نعمت باطنی سے ہے، انسان کی کیا مجال ہے ورنہ اس کے سامنے ان نعمتوں کو استحقاق کو شو کرنا شروع کر دے یا استحقاق میں اپنا حصہ ڈالنے کی شروع کر دے، تو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے نا، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو تم میرے ان جائز ان مصرف کرو گے، جہاں جہاں رولز اینڈ ریگولیشن میں نے بتائے ان کے مطابق تم صرف کرو گے تو میں اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا۔ جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا کہ
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. وہ رب ہے کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. صاحبان ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان شرائط پر اگر تم میرے مطابق، میرے رولز اینڈ ریگولیشن، میرے قوانین اور ضوابط پہ تم چلو گے تو پھر بھی میں نے اگرچہ جان میں نے دی ہے، مال میں نے دی ہے، پھر بھی میں تمہیں ریوارڈ دوں گا. یہ اس کا فضل ہے، انسان کے استحقاق نہیں، اس کا فضل ہے. وہ دیتا ہے، دینے کے بعد بھی کہتا ہے اگر تم ایمان کے دائرے میں رہو گے، عمل صالح کے دائرے میں رہو گے، میرے قوانین پر چلو گے، میرے ضوابط پہ عمل کرو گے، پھر بھی میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. فضل کی بنیاد پر ہے، فضل کی بنیاد پر ہے. فرمایا نا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اس کا فضل انسان کے شامل حال نہ ہو اور اگر اس کی رحمت انسان کے شامل نہ ہو جائیں لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم خسارے میں چلے جاؤ گے. ہاں، خسارہ اٹھانے والوں میں چلے جاؤ گے. جتنا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کائنات میں، جیسی بزرگ ترین ہستی بھی ہو جائے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کے بغیر ہو. ہر ایک اس کے فضل کا محتاج ہے. نعمت ظاہری بھی فضل ہے، نعمت باطنی بھی فضل ہے. انسان کے یہ کھانے پینے سے لے کر امامت و نبوت و رسالت تک، یہ جتنی نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں، ولایت تک، یہ سارے کا سارا فضل پروردگار ہے. سب فضل ہے. مال ہے تب بھی فضل پروردگار، اولاد ہے فضل پروردگار ہے. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، مقتدائی کے لیے انبیاء اور معصومین کا سلسلہ، یہ بھی فضل پروردگار ہے. ہر نعمت، ہر رحمت، ہر نصرت، ہر رافت، ہر شفقت، ہر چیز کا تعلق جو ہے صبر و کرم، زہد و تقوی، برکات، رحمات، سب کا سب کیا ہے؟ اس کی طرف سے ہے، اور وہی صاحب فضل ہے. تو دعا میں کیا ہے؟ درخواست کی گئی ہے اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک. پروردگار تو اپنی فضل کے جو دروازے ہیں میرے لیے کھولے رکھ. حسنات کی تو توفیق دے، رحمات کی تو توفیق دے، عمل صالح کی تو توفیق دے، ولایت پہ چلنے کی تو توفیق دے. یہ نعمتیں تم نے ظاہری عطا کی ہیں، ان پہ شکر کی تو توفیق دے. نعمت باطنیہ تم نے عطا کی ہیں، پروردگار ان کی شکرانے کی تو توفیق دے. ہر توفیق بھی فضل پروردگار ہے. کہتے ہیں نعمتوں میں سے جو بھی نعمت ہے، نعمت جو بھی نعمت ہے، سب اس کا احسان ہے، سب اس کا فضل ہے، سب اس کا کرم ہے. حضرت خضر کی ان وصیتوں میں سے ملتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے انہوں نے فرمائی ہیں، کہ جن میں 3 خصلتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان امر معاش میں کیا کرے؟ میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے. دوسرا یہ ہے کہ انتقام کی قدرت رکھتا ہو اور کیا کرے؟ معاف کر دے. تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے. یہ بہت مہم ہے. پس فضل پروردگار، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ انسان کو جو بھی عطا ملتی ہے، خواہ امر معاش میں انسان میں اعتدال پسندی آتی ہے، یا قدرت میں انسان کے اندر وہ صبر اور انسان ظفر و انسان جب وہ انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی عفو درگزر کرتا ہے، تو یہ عفو درگزر کی بھی جو طاقت ہے یہ بھی فضل پروردگار ہے. اور اخلاق حسنہ سے جو پیش آتا ہے یہ بھی فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جو ایک بندے کے سپورٹ ہو جاتا ہے. پس جتنا بھی فضل ہے یہ کیا ہے؟ فضل پروردگار، فیض الہی ہے جو بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے جو فیوضات ہیں، برکات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیز بہت مہم ہے کہ جتنی بھی اللہ کے یہ فیوضات ہیں، برکات ہیں، بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر فیکلٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
ابیلٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اور استعداد ظاہر ہے کہ یہ فیوزات اور برکات کے حصول کے لیے سب سے جو فاؤنڈیشنل ورک ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کی دنیا میں آ جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ راستے کھل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ مجاہدت ہے، یہ ماہ مبارک رمضان یہ بہت بڑی مجاہدت اور بہت بڑی ریاضت کا دور جا رہے ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس ریاضت کے دور کو اویل کرے، غنیمت شمار کرے، اور بہت ساری چیزیں انسان اس میں حاصل کر رہا ہے، فقط یہ ہے کہ ایک توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ جہاں پہ اس دعا میں التجا کی گئی ہے وہ برکات کے نزول کی دعا ہے کہ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ مِن برکات، کہ پروردگار اس مہینے میں اپنی برکتیں اور رحمتیں مجھ پہ نازل فرما۔ تو جب برکت زندگی میں آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت، زندگی دراز ہو گئی ہے، زندگی پرمعنی بن گئی ہے، زندگی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندگی ایک شمع کی صورت اس کی ہو جاتی ہے کہ ہر طرف اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر مال میں ہے، مال میں برکت آ گئی تو اس کا وہ ایک جو کک ہے نا وہ بھی لاکھ کی صورت جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب اللہ مال میں، عیال میں، زندگی میں، حیات میں برکت عطا فرماتا ہے تو گویا کیا ہے کہ وہ ایک شمع کی صورت بن جاتی ہے، ایک ایسی شمع ہے کہ جس سے سارے کے سارے پروانے استفادہ کر رہے ہیں، اور ایسا گلستان ہے کہ جس کی مہک سے دنیا معطر ہو جاتی ہے۔ وہ برکات زندگی، ہر برکت کا سبب اللہ کی ذات ہے۔ برکت کا مفہوم ہم نے پہلے اس میں مفصل ڈسکس کر چکے ہیں، اور برکت لانے والے امور کون کون سے ہیں کہ جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ آذان کہنا ہے، اور جس میں مہمان کا گھر میں آنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، شمع کو روشن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو امور تھے ہم نے پہلے اس سے پہلے غالباً جو ہیں وہ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا میں اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ یہاں پہ چند امور کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہی ہے کہ وہ جو اسباب ہیں کس چیز کے، برکت کے اسباب وہ کیا ہیں، اور برکت سے جو منافی امور ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ انسان سمجھ کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ ان اسباب کو فراہم کریں، اور جو منافی امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن سورہ مریم میں ارشاد پروردگار ہے، آیت نمبر 31 ہے، جس میں فرمائے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، پروردگار میں جہاں جہاں رہوں بابرکت رہوں، جہاں جہاں رہوں میری زندگی میں برکت رہے۔ تو یہ دعا ہے، انسان ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے وہاں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار اس جگہ کو جہاں پہ میرا مقام ہو، جہاں پہ میری منزل ہو، اس کو برکت قرار دے۔ اسی طرح اسی آیت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے بابرکت بنا دے، تو اس کا مفہوم کیا ہے، what is the significance and what is the meaning، اور اس کا کیا مطلب کیا ہے، اس کی جو ہے نا جہت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے مبارکن یعنی نفعاً، مجھ سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے کہ بعض افراد فرد نہیں ہوتے ہیں، بعض افراد جو ہے نا ان کی مثال ایک ملت جیسی ہوتی ہے، ایک گویا ایک پوری قوم ہے، ایک فرد نہیں ہے، ایک قوم کی حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ وہ گویا ساری قوم، جس طرح قوم پوری ایک کام کر رہی ہے، ایک فرد ایسا، یعنی اس کی جہتیں اتنی مختلف ہو جاتی ہیں، اس کے سے لوگ اس قدر نفع، لوگ اس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں، لائٹ بن کر وہ کام کرتا ہے، نور بن کر وہ کام کرتا ہے، جس کے اور یہی دعا کرنی چاہیے پروردگار کہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس کے اہداف اور مقاصد میں برکت عطا فرمائے۔ جس شخص کے ذات میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے تو اس کی
زبان میں برکت ہوتی ہے، اس کے افعال میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، وہ ایک گویا فرد نہیں ایک ملت ہوا کرتا ہے، لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ برکات کا جو نزول ہے نا، اس کا جو ابتدا ہوا کرتی ہے وہ ایمان و تقوی سے ہوا کرتی ہے۔ ایمان و تقوی ہے کہ جو اسباب فراہم کرتا ہے برکت کے نزول کے لیے، جس طرح ارشاد فرمایا سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے، دروازے کھول دیتے ان کے لیے، اگر یہ ایمان و تقوی اختیار کرتے۔ جب انسان ایمان و تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی بے برکت ہوا کرتی ہے، بے برکت زندگی، کوئی فائدہ نہیں، لاکھوں سال بھی زندہ رہے اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی برکات عطا فرما دیتا ہے، وہ لمحوں کی زندگی صدیوں پہ حاوی ہوا کرتی ہے۔ لمحوں کی زندگی، لمحوں کی زندگی، لمحوں کی زندگی کئی سنچریز پر جو ہے نا وہ کیا ہے، حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن بے برکت زندگی، بے مقصد زندگی ہوا کرتی ہے، اس میں کچھ انسان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اسباب برکات یعنی برکتوں کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ انسان ایمان و تقوی کی منزل پر آئے، اور دوسرا اس میں سبب کیا ہے کہ رضائے پروردگار ہے۔ یعنی اس وجہ سے ایک دفعہ روایت میں ہے امام رضا علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے اپنے کسی نبی کو وحی فرمائی کہ جب یہ لوگ اگر میری اطاعت کی جائے تو میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں۔ جو قوم بھی اطاعت پروردگار کرتی ہے، پروردگار اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور میری رضایت کیا کرتی ہے؟ پھر برکات کے نزول کا سامان فراہم کرتی ہے، اور میری برکات کی جو ہے پھر کوئی حد و حدود بھی نہیں ہے۔ وہ جب دیتا ہے نا تو بے انتہا دیا کرتا ہے، بے انتہا، اس وجہ سے کہ ہمیشہ معین تو وہ کرتا ہے جو محدود ہوا کرتا ہے، اور وہ لا محدود ذات، لا زمان لا مکان ذات۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے انسان اسباب برکات کو حاصل کرتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ قرض کی ادا۔ قرض کیا ہے؟ قرض دینا کسی کو۔ اگر کسی مسلمان نے، کسی مومن نے قرض مانگا ہے تو اسے قرض دے دو، قرض دینے سے بھی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، سبب فراہم ہوتا ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالعدل تتضاعف البرکات، کہ عدل و عدالت سے کیا ہے؟ برکات کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں، برکات ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، برکات کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہاں سے کیا ہم سمجھے ہیں؟ یہ سمجھے ہیں کہ برکات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان و تقوی کی پہ آنا ہوگا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا، اور لوگوں کی خدمت کرنا ہوگی، عدل و انصاف کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اور وہ امور کے جن سے برکات نازل نہیں ہوتی ہیں، منافی ہیں وہ امور کہ جن سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں وہاں پہ برکات اٹھ جایا کرتی ہیں، برکات غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں 4 چیزیں؟ فرماتے ہیں الخیانۃ والسرقۃ شرب الخمر والزنا۔ فرمایا کہ جہاں پہ، جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس ملت میں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، وہاں پہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ ملت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چوری ہے، چوری چکاری، اور تیسرا ہے شرب الخمر، شراب خوری، شراب نوشی، یہ جو میخانہ سجانا، یہ ساری چیزیں برکات سے، اس سے برکات اٹھ جاتی ہیں۔ والزنا، اور یہ زنا ہے، اس سے برکات ختم ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، معاشرے تاراج ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ
جہاں پہ خیانتوں کا دورہ ہو جاتا ہے پھر برکات اٹھ جاتی ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ برکات کو حصول کرنے کے جو اسباب ہیں انہیں فراہم کرنا ہے، اور جو چیزیں منافی بنتی ہیں ان برکات کے حصول میں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری یہاں پہ جو دعا کی گئی ہے وہ خوشنودی خدا کے اسباب کی فراہمی کی گئی ہے۔ خداوند عالم کہ خوشنودی کا حصول ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے، ہر ذمہ داری اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے مجھ کے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے اپنی خوشنودی کا معیار قرار دیا ہے ذات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے محب اور محبوب بننا چاہتے ہو، میں تم سے راضی ہو جاؤں، تم میری رضایت چاہتے ہو، تو پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے اپنی رضایت کا معیار بھی بتا دیا ہے۔ اپنی رضایت کا معیار پیغمبر نے بتایا ہے محبت اہل بیت میں بتا دیا ہے کہ جو اہل بیت کو خوش کرتا ہے وہ پیغمبر کو خوش کرتا ہے، جو پیغمبر کو خوش ہوتا ہے اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو یہاں پہ ہے مضطر اور ناچار افراد کی جو قبولیت دعا ہے، اس وجہ سے کہ وہی ہے کہ جو بیچارے مسکین ناتوان بے بس شکستہ دل مضطر افراد کی دعا کو قبول کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف سوء، اپنی پریشانیوں کا اگر کوئی حل چاہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس وجہ سے پریشانیوں کا حل وہی ہے۔ کون ہے کہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے؟ کون ہے سننے والا ہے؟ کون ہے حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے مشکلات کو؟ وہی رب ہے۔ اگر انسان نے سکون چاہنا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ تسکین ہو، مضطر ہو، کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نا مضطر کون واسطہ دے اس بیوی کا کہ جو اس سے بڑھ کر کہ جس کے بھائی کا جنازہ وہاں پڑا ہے اور کوئی رونے اسی وجہ سے ہے کہ بیوی کی وہ ایک دفعہ کیا کیا، بیوی نے کربلا سے رخ کیا مدینہ کی طرف اور کہا، وہ مضطر اس عالم پریشانی میں جو کہا یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک الصبایا، نانا رسول یہ آپ کا حسین ہے کہ جسے کبھی مسجد لے کے جاتے ہیں، کبھی کندھے پہ اٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں ذرا آئیں اپنے بیٹے کا یہ عالم کہ لاش پہ کیا گزر گئی ہے۔ ہاں پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں اس بیوی کا کہ جو حالت اضطرار میں پریشان شکستہ دل، پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، راز و نیاز مناجات کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں کو عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ وعوانہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے زبردست، ٹھیک۔